بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کے آخر کا ہے، اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے کہ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے سینے میں بغض و عناد کا جو لاوا سلگتا رہتا تھا وہ پھٹ پڑا اور آپ کو گالیاں دینی شروع کر دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بےہودہ گوئی کا کوئی جواب نہ دیا اور اس کی طرف بالکل ہی توجہ نہ دی۔ اس پر وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس نے اس سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خون سے لہولہان ہو گیا، مگر آپ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہے اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ دل کا غبار نکال کر ابو جہل اتراتا ہوا اپنے مداحوں کی اس محفل میں جا بیٹھا جو صحن حرم میں اس کے قبیلے کے لوگوں نے منعقد کی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا تھے اور آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، مگر ابھی تک وہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ صبح کو تیر کمان لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے اور دن بھر شکار کرتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو جب شکار کر کے واپس آتے تو سب سے پہلے حرم شریف میں جاتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر صحن حرم میں قریش کے سرداروں کی محفل میں جاتے، سب سے الیک سلیک کرتے، مزاج پرسی کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ اس دن بھی آپ اپنے معمول کے مطابق شام کو شکار کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کی ایک کنیز، جس نے ابو جہل کے ظلم و ستم کا دلخراش منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیا کہ پہلے گالیاں دیتا رہا، جب حضور نے خاموشی اختیار کیے رکھی تو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کو خون سے لہولہان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، غصے سے آگ بگولا ہو کر ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھے۔ آج ان کی کیفیت ہی نرالی تھی، نہ کسی سے خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، نہ کسی محفل میں کھڑے ہو کر کسی سے سلام کر رہے ہیں، بس ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کار آپ کی نظر ابو جہل پر پڑی، جو اپنے قبیلے کی محفل میں بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف لوگ سراپا ادب بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ اس محفل میں گھس گئے اور جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا، اور پھر آپ نے گرجتے ہوئے کہا، اے ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دے۔ سن، میں نے بھی ان کا دین قبول کر لیا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کر دیکھ۔ ابو جہل کے قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی رسوائی دیکھ کر جذبات میں آ گئے اور اٹھے کہ حضرت حمزہ سے اس کا بدلہ لیں، مگر ابو جہل بڑا مکار تھا، وہ جانتا تھا کہ حمزہ جیسے شیر دل انسان کا مقابلہ ان لومڑیوں سے نہیں ہو سکے گا، خواہ مخواہ کئی لوگوں کی جانیں ضائع ہوں گی۔ چنانچہ اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ ابو عمارہ، حمزہ کو کچھ نہ کہو، بخدا میری غلطی ہے کہ میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ بد کلامی کی ہے۔ رشتہ داری کے جوش میں حضرت حمزہ نے ابو جہل سے بدلہ بھی لے لیا اور اپنے ایمان لانے کا اعلان بھی کر دیا۔ ابتدا میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں انہوں نے اسلام کا اظہار تو کر دیا، لیکن گھر پر آئے تو متردد تھے کہ آبائی دین کو دفتن کیوں چھوڑ دوں۔ تمام دن کی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دار ارقم میں حاضر ہوئے اور کہا، برادر زادے، خوش ہو جاؤ کہ میں نے ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، میں تو اس وقت خوش ہوتا جب آپ دین اسلام قبول کر لیتے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی
رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد قریش نے سمجھ لیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت کے ساتھ حفاظت و حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا چھوڑ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں عتبہ کو قتل کیا، 3 ہجری میں غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب دیا۔ اسد اللہ ان کا لقب تھا۔ کعبے کے مقابل کوہ صفا پر واقع حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ عنہ کے مکان کو اسلام کے پہلے مرکز کی حیثیت اور شہرت حاصل ہوئی۔ یہ مکان سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور کوہ صفا کے دامن میں الگ تھلگ واقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس مقصد کے لیے منتخب فرمایا کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ خفیہ طور پر جمع ہوں۔ جو آدمی اسلام لانا چاہتا ہے وہ یہاں آ کر خاموشی سے مسلمان ہو جاتا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی شخص آتا اور اسلام قبول کرتا۔ اسی طرح ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 38 ہو گئی۔ دار ارقم میں ایمان لانے والے 29ویں صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے صرف 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔